الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا
سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، مجھے اس بات کا ذاتی طور پر علم ہے کہ یہاں تشریف لانے والے حضرات بہت قریب کی آبادیوں سے کم لوگ آتے ہیں۔ ذوق شوق کی وجہ سے کافی دور دور سے دوست آتے ہیں، جن کے راستے میں کافی مسجدیں پڑتی ہیں اور وہ ساری اللہ کی مسجدیں ہیں، اور وہاں نمازیں پڑھانے والے اکثر بیشتر اپنے ہم عقیدہ لوگ ہیں۔ تو اتنے دور سے وہ سفر اسی لیے غالباً کرتے ہوں گے کہ کوئی بات زیادہ بہتر، زیادہ پختہ عقیدے کی سچائی کے بارے میں، عمل اور اخلاق کی پاکیزگی کے بارے میں ہمیں وہاں سے مل جائے گی۔ اور اللہ کا راضی نامہ مقصود ہے، کسی بندے کی خوشنودی مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے اور اس سے مراد اللہ کی رضا کے بغیر چند بندوں کی خوشنودی ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے کچھ ملنے والا نہیں۔ بندوں سے ملنے والی چیز تو پیسے ہی ہے نا۔ تو جب میں دارالعلوم سے کوئی تنخواہ ہی نہیں لیتا تو پھر میں کس سے پیسے لیتا ہوں؟ پھر جو میں تحقیق کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وہ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، مجھے تو کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ جب لینا ہی کچھ نہیں چاہتا تو پھر کیا تعلق؟ لیکن محنت میں اتنی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، جتنا کسی آدمی کو سال کی ملی جلی تنخواہ ملے نا تو وہ راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوں، اور محنت اس سے زیادہ کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دور دور سے تشریف لاتے ہیں، اور میرا اور آپ کا محبت کا رشتہ ہے۔ قیامت کی گرمی میں ہم لوگ جب اکٹھے ہوں گے، باقی رشتے ٹوٹ گئے ہوں گے، محبت کا رشتہ زندہ ہوگا۔ یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حشر کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے والا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ محبت سرکار کا رشتہ ہے۔ ہم لوگ اور آپ اکٹھے ہوں گے، باوجود اس کے کہ آپ کا نام نہیں پتا، لیکن صورتیں جانتا ہوں کہ یہ لوگ پیار کی وجہ سے آتے تھے۔ وہ کہنا راستے میں بے شمار مسجدیں تھی، کسی جگہ نماز پڑھ سکتے تھے، نماز اللہ کے لیے ہر مسجد میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اتنی محنت کر کے جو تشریف لاتے تھے تو محبت ان کو حرکت میں لاتی تھی، وگرنہ کوئی ان کو بھی مجبوری نہیں تھی۔ میں آپ کے اس جذبہ محبت کا احترام کرتا ہوں۔ ایک بات آپ کو ہر وقت ذہن میں رہنی چاہیے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع ہے۔ حدیث مرفوع اسے کہتے ہیں جو کسی کتاب میں درج ہونے سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے ہونٹوں تک پہنچ جائے۔ یعنی جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کہے فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب والا کہے میں نے فلاں سے سنی ہے، وہ کہے فلاں سے سنی ہے، وہ کہے فلاں سے سنی ہے، وہ کہے فلاں، کرتے کرتے آخری آدمی کہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا، کان میرے سن رہے تھے، یا سرکار کو یہ کام میں نے کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا یہ کہ یہ کام سرکار کی موجودگی میں ہوا ہے، سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ یہ تین طرح کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث کا نام ہے قولی، حضور کی بات خود اس نے اپنے کانوں سے سنی۔ دوسرے کا نام ہے حدیث فعلی، میں نے دیکھا سرکار ایسا ایسا کر رہے تھے، اس کا نام ہے حدیث فعلی۔ سرکار کے سامنے کوئی ایسا کر رہا تھا، سرکار خوش ہو رہے تھے، اس کا نام ہے حدیث تقریری۔ ان تینوں کا نام ہے حدیث مرفوع۔ مرفوع کہتے ہیں اونچی کو، یہ اونچے درجے کی حدیث ہے کہ کتاب والے سے لے کر کے سرکار تک درمیان میں بات ٹوٹی نہیں، آخر حضور کی ذات پاک تک جا پہنچی ہے۔ خاص سرکار کے اپنے اعضاء سے جا ملی ہے کہ سرکار کا فعل دیکھا، یا سرکار کے ہونٹوں سے جا ملی ہے کہ سرکار کا قول سنا ہے، یا سرکار کی آنکھوں سے جا ملی ہے کہ کسی کو کرتے دیکھا ہے، منع نہیں فرمایا، خوش ہوئے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کو یاد رکھنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کبھی ہم لوگ مر جائیں گے
کبھی آپ اپنے بچوں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں بیٹھیں گے، کوئی بات کریں گے، اس ذات پاک کو منظور ہونا چاہیے جس نے پیدا کیا ہے، انشاءاللہ چیلنج نہیں ہوگی، اور میری زندگی میں جس کی توفیق سمجھتے ہو اس کو کہوں مجھ سے بات کریں، انشاءاللہ مولا کو منظور ہے تو ایسا کرے گا نہیں۔ تو حدیث مرفوع بیان کرنے لگا تھا، سرکار کی حدیث مرفوع ہے، کیا؟ من فسر القرآن برائیہ فقد کفر، جس نے قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر وہ کیا جو اس کا اپنا دل چاہتا تھا، یہ نہیں لحاظ رکھا کہ عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے، یہ نہیں لحاظ رکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا کیا مطلب سمجھا گیا ہے، صحابہ یا آل بیت اس کا کیا ترجمہ یا کیا تفسیر کرتے تھے، یا امت مسلمہ کے لوگ آج تک 1400 برس تک اس کا کیا ترجمہ اور تفسیر کرتے چلے آئے، اس کے برعکس اس کی ایک اپنی سوچ ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اگر وہ اس نے تفسیر کر ڈالی تو لاکھ نمازیں پڑھی ہیں، کروڑ پڑھی ہیں، اسی وقت کافر ہو گیا ہے جس وقت قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اپنی مرضی سے اس نے کیا۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ اللہ جیسا اس بارے میں بے جرت کوئی نہیں ہوگا، ان کو کبھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم وہ ترجمہ کر دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ترجمہ تفسیر مانا نہیں گیا۔ اس لیے آپ ہمیشہ یہ توقع کریں، نہ کسی سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، کبھی کوئی ایسا ترجمہ تفسیر نہیں کروں گا کہ جس سے مراد کسی اپنے دشمن کو یا اپنے مخالف کو ذلیل کرنا ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کو کیا ملے گا؟ یا یہ ہو کہ کوئی مجھے اچھا سمجھے، میری عزت بن جائے، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت اور ذلت تو صرف براہ راست اس کی مرضی کا معاملہ ہے، یہ کسی چالاکی سے ہاتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ کسی چالاکی سے ہاتھ آتی ہو تو وہ درویش جو اللہ والے مجذوب لوگ ہیں، بال بکھرے ہوئے، جوئیں چل رہی ہیں، بدن میں کپڑا کوئی نہیں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کی عزت کا کیا ذریعہ ہے؟ معلوم ہے عزت خدا کے اپنے فیصلے کا معاملہ ہے، اور اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اس کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے۔ تو جو میں عرض کروں، خواہ وہ صحابہ کے بارے میں ہے، آل بیت کے بارے میں ہے، عوام کے بارے میں ہے، خواص کے بارے میں ہے، بادشاہوں کے بارے میں ہے، پبلک کے بارے میں ہے، میرے اپنے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں ہے، پوری سوسائٹی کے بارے میں ہے، جانوروں کے بارے میں ہے، اگر اپنی مرضی سے کوئی ترجمہ یا تفسیر قرآن مجید کا کیا جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے زمانے سے دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اسی تاریخ اس کے نامہ اعمال پر لکیر پھر جائے گی اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ سمجھے کتنا بڑا خطرناک کام ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں اچھا سمجھے یا برا سمجھے، ہم نے وہ ترجمہ تفسیر کوئی نہیں کرنا جو خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مانی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت میں نے آیت پڑھی، آیت تطہیر، چونکہ محرم شریف کے ایام شروع ہو رہے ہیں اور اس میں زیادہ تر آل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، اور محرم شریف کی 10ویں تاریخ حضرت امام جنت وقام کی شہادت ہوئی ہے۔ واقع شہادت اور چیز ہے، اگر واقع شہادت کو آل بیت رسول کے نامہ اعمال سے نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بات مانی ہوئی ہے۔ یہ تو اتفاق کی بات کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے 61ویں سال میں یہ بات ظہور میں آئی ہے، تو 61 سال تک آل بیت کی جو شان تھی وہ تو متعین ہو چکی تھی، کیونکہ اس کا تعین کس نے کرنا تھا؟ یا قرآن نے کرنا تھا یا حدیث نے کرنا تھا۔ تو حضور کے وصال پاک کو اس 50 سال کے ہیر پھیر میں زمانہ گزر چکا تھا، ہے جی، اور قرآن مجید کا نزول بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، تو اس کے فیصلے تو 50 برس سے زیادہ زمانہ پہلے ہو چکے ہیں کہ کس کا کیا مرتبہ ہے۔ بعد میں تاریخ کے واقعات مرتبوں کو بڑھاتے بھی ہیں، مرتبوں کو گھٹاتے بھی ہیں۔ کوئی اچھی بات کسی کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے، اس کی عزت، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مرتبے میں زوال ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آل بیت کا میٹیریل کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کا مزاج کیا ہے،
قرآن اس کے بارے میں چاہتا کیا ہے، حدیث اس کے بارے میں چاہتی کیا ہے۔ بعد میں لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کبھی ان کی دوستی کی وجہ سے باتیں فالتو گڑھی ہیں کہ ہم دشمنوں کو نیچا دکھائیں، اور کبھی ان کے مخالفین نے ان کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے وہ باتیں کی ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب وہ حاضری ہوگی تو ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سرکار کی سنگت کا نام ہے، آل بیت اطہار سرکار کی سنگت بھی ہے، سرکار کا خون بھی ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن یہ کہ کس کا کتنا مرتبہ ہے اس کا فیصلہ کرنا پھر اللہ اس کے رسول کا کام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تو نالین پاک کا فیصلہ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کے کندھوں پر بیٹھنے والوں کے مرتبے کا فیصلہ کر لے۔ یہ بات آپ نے غالباً بار بار سنی ہوگی، مختلف علماء سے سنی ہوگی کہ سرکار کی بارگاہ میں غزوہ خیبر میں ایک گدھا حاضر ہوا۔ خیبر میں گدھے بہت میسر آئے تھے، گدھے کی حرمت کی تاریخ بھی وہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ بڑی سرسبز و شاداب ہے، پانی والی جگہ ہے، اور سارے کھیت پانیوں والے تھے، باغات تھے بڑے، سبزیاں بے انتہا کاشت ہوتی تھی، اور پھل اور پھول بہت ہوتے تھے۔ ان کے بیچنے کے لیے آگے پیچھے دور دراز کی آبادی میں سامان لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے طور پر گدھا استعمال ہوتا تھا، اس لیے گدھے بڑی تعداد میں تھے وہاں۔ اس شام کو گدھے ذبح کر کے ہانڈیوں میں چڑھائے گئے تھے۔ شام کا وقت تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں گدھے کو حرام کرتا ہوں۔ گدھے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کو کہو گدھے کاٹ کاٹ کے کھاؤ، اس لیے کہ گدھے کی حرمت تو قرآن سے ثابت نہیں، گدھے کی حرمت تو حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بھوک بھی سخت لگی ہوئی تھی اور گوشت بھی پک کے تیار ہو آیا تھا۔ اب اس وقت حکم ملا ہانڈیاں الٹ دو، تو منوں کے حساب سے ہم نے گوشت الٹا اور دل کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن یہ کہ سرکار نے فرمایا میں نے حرام کر دیا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کی یہ جرتی پوچھے یا رسول اللہ آپ کے پاس حرمت کی کیا طاقت ہے؟ ایحرم علیہم الخبائث، قرآن کہتا ہے یہ خبیث چیزیں تم پر حرام کرتا ہے۔ فرمایا سرکار حرام کرتے ہیں، سرکار کو بھی حلت و حرمت کا رائٹ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس موقع پر ایک گدھا حاضر ہوا۔ سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ سرکار کی بارگاہ کے جو صحابہ ہیں ان کے مرتبے کی کیا بحث ہے؟ ایمان والا تو ان کے شان میں کوئی کمزور بات نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کرنی چاہیے، جس کو ایمان کی سلامتی چاہیے۔ یہ سرکار کی بارگاہ کا گدھا مبارک ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو یزید ہے۔ آپ نے کہا یہ نام مجھے پسند نہیں، تیرا نام ہم رکھتے ہیں یافور۔ گدھے کا نام یافور رکھ دیا گیا۔ اب اس نے بتلایا جناب جس نسل سے میں ہوں اس نسل کے 60 گدھے آگے پیمبروں کی سواری بن چکے ہیں، اور مجھے بھی وقت سے پہلے اطلاع کر دی گئی ہے کہ میں نبی آخر الزمان کی سواری بننے والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب چارہ ڈالتا تھا کھا لیتا تھا، جب سواری کرنا چاہتا تھا دولتیاں جھاڑتا تھا، مارتا تھا اس کو۔ آج تک میں نے اس پشت کو کبھی کسی غیر نبی کے بدن سے ناپاک نہیں کیا، سلامت حالت میں ہوں۔ یار یہ تو گدھا ہے، 60 گدھوں کا شجرہ نسب کس طرح یاد ہے؟ معلوم ہوا کہ جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے ان کو شجرے یاد ہوتے ہیں، ان کو شجرے گھڑنے نہیں پڑتے۔ گدھے کو شجرہ یاد ہے اور 60 پشتوں تک یاد ہے، اور یہ پتا ہے کہ نہ صرف ان کے نام کیا ہیں بلکہ ان کے کام کیا ہیں، ان کی ہسٹری یاد ہے۔ اب جناب اس کا کام کیا مقرر ہوا؟ لے آئے مدینہ طیبہ میں، جس کسی صحابی کو بلانا پڑتا، حضرت قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ سرکار فرماتے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ یہ نہیں پوچھا جناب ایڈریس کیا ہے، مکان نمبر کیا ہے، گلی نمبر کیا ہے،
گلی کا نام کیا ہے، ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ اب اتنی بات سرکار فرماتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گدھا روانہ ہو جاتا ہے اور جا کر سر کے ساتھ اس صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب جناب دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی جلدی سے باہر، کہ بڑی تیزی سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ نہیں کون ہے۔ اچنبھا لگے کہ اتنا زور سے دروازہ، اب گدھا ہے بڑا پہلوان ٹائپ جنہیں ساری زندگی کھایا ہے اور کسی کو سوار نہیں ہونے دیا، وہ آ کے سر مارتا ہے کھٹکھٹانے کے ارادے سے، ظاہر ہے کہ پورا مکان ہل جاتا ہے۔ اب جب باہر آتا ہے دیکھا سرکار کا چیف انسان ہے، تو اس سے مطلب بلاوا آیا، ان کا چل پھر آگے آگے جدھر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صحابی کو لے کے سرکار کی طرف چل دیا، جس جگہ سرکار موجود ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ لے آیا ہوں، ایک مرتبہ اس کی طرف دے آیا، یاد آنا تھا۔ تو جس بارگاہ کے گدھوں کی یہ پوزیشن ہے، اس بارگاہ کے کندھوں پر بیٹھنے والے کے مرتبے کا کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ تو ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر ہر ایک صحابی کے مرتبے پر آپ گفتگو کرنا چاہیں گے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ثانی نبیوں میں کوئی نہیں ہے، اس طرح سرکار کی سنگت کا ثانی سابقہ نبیوں کی امتوں میں کوئی سنگی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ حضور خود بے مثل ہے، حضور کی ہر چیز بے مثل ہے۔ باقی آسمانی کتابیں بھی آسمانی کتابیں، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن قرآن کی مثل کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں نے بھی خدا کو خدا مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، مگر یہ کہ اس امت کا ثانی پہلی امتوں میں کوئی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب ذرا فضل الہی کا اندازہ کیجئے، بعض وقت مرتبوں کی عطا عمل کے اگینسٹ ہوتی ہے، جتنا عمل کریں اتنا مرتبہ ملتا ہے، جتنی محنت کریں، جتنی خوبیاں پیدا کریں، معاوضے کے طور پر اتنا مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن یہ جو سائیکل ہے یہ بندے کی طرف سے چلتی ہے، ایک رب کی طرف سے چلنے والی سائیکلنگ۔ رب کے فضل کے بارے میں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر اس امت میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اینٹیں پیس کے مرچوں میں ملائی ہیں، اتنی اڈلٹریشن کی ہے، ان کو اینٹوں کے ٹکڑوں کو مرچیں بنا کے انہوں نے بیچا ہے، اسی طریقے سے نمک میں ویسے پتھر پیس کے بیچے ہیں، اور بعد پہ جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ ان کو بیچ میں سے نکال کے سب سے اچھی امت ہے، ان کو بیچ میں ڈال کے اس امت کے جتنے بھی جرائم پیشہ ہیں، قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ہر برا کام کرنے والے ہیں، ان کو اس امت میں ڈال کر یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے کہ ان کو نکال کے ڈال کے۔ تو اب وہ مرتبے کا جو فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس قوم سے پہلے اگر ایسے لوگ گزرے ہوں جنہوں نے دن کے وقت 1000 مہینے تک روزہ رکھا ہو، رات کے وقت 1000 مہینے تک جاگے ہوں، ساری زندگی عبادت میں گزری ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی جسارت کی ہی نہ ہو، ان کا مرتبہ کم ہو، اور یہ سارے برے کام کرنے والے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہو، کیا جواب ہوگا؟ کہا عمل کے بدلے میں ملنے والی فضیلت کا یہ چیپٹر نہیں، فضل الہی کے ذریعے سے ملنے والے چیپٹر کی یہ بحث ہے۔ جی، جس قاعدے کے مطابق امت مسلمہ کو فضیلت ملی ہے اور کسی کو مجالے چونو چرا نہیں ہے، اسی ضابطے کے مطابق اولاد رسول کو، آل بیت اطہار کو، سرکار کے گھر کی چار دیواری میں رہنے والوں کو جو عزت ملی ہے وہ فضل الہی کی بنیاد پر ملی ہے۔ جس طرح امت کے گھٹیا لوگوں کو نکال کے آپ نہیں کہہ سکتے یہ امت سب سے افضل ہے، ان کو ڈال کے کہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ فضیلت جو ملی ہے فضل الہی سے ملی ہے، عمل کے بدلے میں نہیں ملی۔ ایک ایسی شہادت اس سلسلے میں پیش کروں گا، آپ وہ لکھ لیں، زبانی یاد کر لیں، دوست کے سامنے بھی پیش کریں، دشمن کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ جواب دیا جا سکے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب بات کریں لگا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کر پیارے وہ وقت جس وقت تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. آپ دیکھیں فرشتے جنہوں نے لوح محفوظ دیکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ کی تحریرات ان کے سامنے ہیں، دانشور ہیں، یا یہ کہ آگے جنوں کا رہنا سہنا انہوں نے زمین پر دیکھا ہوا ہے. اسلامک انالوجی، اسلامی قیاس کہ اس سرزمین پہ رہنے والوں میں جو عادتیں پائی گئی ہیں، جب اسی سرزمین میں وہ رہیں گے، یہی آب و ہوا پائیں گے، تو نیکوں سے بد ہو جانے کا چانس ہے. جیسا یو کے میں نہیں آیا، پاکستان کا ایک بد آدمی لے کر کے دیکھو تو یہاں پہ اچھے صوفی کے برابر بن جاتا ہے. آب و ہوا سے متاثر ہوتا ہے آدمی، برائی کے ماحول میں جا کے برائیاں کرتا. انہوں نے کہا پہلے جن اس میں آباد رہے ہیں انہوں نے برائیاں کی ہیں، اس لیے انسان جو اس پر آباد رہے گا وہ برائی کرے گا. جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ دلیل بھولیے گا نہیں، کیونکہ یہ روزانہ تو میری عادت نہیں ہے باتوں کو دہرانا، پھر میں نہیں دہراؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے. فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ اتجعل فیہا من، تو زمین میں اس کو بنائے گا، یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک، اور بہائے گا، الدماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیحیں بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی دو باتیں انہوں نے بیان کی. انسان جو اس کا ایلیجیبل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. کیوں؟ تو بنانے لگا اپنا خلیفہ، تیرا ریپریزنٹیٹیو، وائس جیرنٹ، تیری پاورز کو تیرے بیہاف پر زمین پہ ایکسرسائز کرے گا. وہ سب دنیا کا فرما روا ہوگا، رہنما ہوگا، معلم ہوگا.